بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج جمعرات کا دن ہے اور کل جمعۃ المبارک ہے۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عبادت کے لحاظ سے عبادت کے لحاظ سے ایک بڑا دن بھی ہے، ایک خوشی کا دن بھی ہے۔ جیسے ہم عید کے دن کو بڑا دن سمجھتے ہیں، خوشی کا دن سمجھتے ہیں، اسی طرح سعد بولا میں نے، سعد بختیار، اسی طرح جمعے کا دن عید کے دن سے زیادہ خوشی کا دن بھی ہے اور بڑا دن بھی ہے۔ اور پھر اس کی خوشی اور اس کا بڑا پن اور اس دن کی عظمت اتنی کیوں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عبادت کی وجہ سے رکھی ہے۔ جمعے کا دن ہوتا ہے، سارے مسلمان جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عام نمازیں مسجدوں میں آ کے نہیں پڑھتے، بیٹا بیٹھ کے پیو، جمعے کی نماز وہ بھی مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جو نمازیں بالکل نہیں پڑھتے، جمعے کی نماز وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جمعے کی نماز جو ہے یہ مسلمانوں کو جمع کرنے والی نماز ہے، اور علماء نے اس کا فائدہ یہ بھی لکھا ہے کہ جمعے کی نماز میں سب جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مسجدوں میں جمعے کی نماز میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو پورے ہفتے نہیں آتے، جبکہ ہر نماز میں مسجد آنا چاہیے۔ تو علماء نے اس جمعے کی نماز کے فائدوں میں سے ایک فائدہ بڑا یہ لکھا ہے کہ لوگ جب جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے، اور وہ سارے لوگ بھی آئیں گے جو نہیں آتے تھے پورے ہفتے، تو ایک دوسرے سے ملاقات کا موقع ملے گا، ایک دوسرے کی خیریت لینے کا موقع ملے گا، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھنے کا موقع ملے گا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں، پورے ہفتے آپ نظر نہیں آئے۔ تو جمعے کا دن اور جمعے کی نماز یہ مسلمانوں کو جمع کرنے والی نماز ہے، اس لیے کہا جاتا ہے جمعہ مانے جمع کرنے والی نماز، کہ سب لوگوں کو جمعے کی نماز نے مسجد میں لا کر جمع کر دیا، مسجدیں بھر گئیں۔ مسجدیں بھر گئیں۔ تو جمعے کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خیریت، ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جیسے عید کا دن آتا ہے تو سارے لوگ عید کے دن عیدگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں عید کی نماز کے دن، پھر عید کے بعد سب ملتے ہیں نماز کے بعد۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے عید میں ملاقات ہوتی ہے، بس پھر پورے سال نظر نہیں آتے۔ مسجد میں کتنے لوگ عید کی نماز میں ہم سے ملتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس اب عید میں ملاقات ہوئی، انشاءاللہ اگلے سال عید میں ملاقات ہوگی، ایک سال بعد ہوگی۔ تو کتنے لوگ عید میں ملتے ہیں بس، تو وہ عید کی نماز کی برکت ہوتی ہے کہ عید کی نماز میں سارے جمع ہو گئے اور ملاقاتیں ہو گئیں۔ تو جمعے کی نماز کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ سارے لوگ جمع ہو کر اس میں ایک دوسرے کی خیریت لے لیتے ہیں۔ لاک ڈاؤن اور اس کرونا بیماری سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ بھی سارے مسجد جاتے تھے، اور آپ نے مسجد میں دیکھا تھا کتنے سارے لوگ مسجد میں آتے تھے جمعے کی نماز میں، کیسے مسجد بھری ہوئی ہوتی۔ تو ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، اور مسلمانوں کو یہ تعلیم اسلام دیتا ہے کہ مل جل کر، اتفاق سے، اتحاد سے، محبت سے ایک ساتھ مل کر رہو۔ جیسے نماز میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہو، اور جیسے نماز میں سارے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہو، اور جیسے نماز میں سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں نماز کے بعد،
ایسے ہی اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے مل جل کر رہنے کی، محبت سے رہنے کی، آپس میں اتفاق سے رہنے کی، ایک ساتھ جڑ کر چلنے کی، ملنے کی. یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. عبادتوں سے ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے، نماز سے مل جل کر رہنے کی، محبت سے رہنے کی. لڑنے جھگڑنے سے نہیں، لڑنے جھگڑنے کی تعلیم نہیں دیتا اسلام. روکتا ہے لڑائی جھگڑے سے، لڑائی جھگڑے سے، کسی کو مارنے پیٹنے سے، کسی کو تکلیف دینے سے بلا وجہ اسلام روکتا ہے. تو جمعے کے فوائد میں سے یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جمعے کے دن ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے. جیسے پورے ہفتے میں اب کیا ہوتا ہے، پہلے تو جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی. ہمارے ملک پاکستان میں آج سے کچھ سالوں پہلے جمعے کی چھٹی ہوتی تھی. سارے بازاروں کی چھٹی، دکانوں، جیسے اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے نا، تو یہ پہلے اتوار والی چھٹی جمعے کی تھی. اور مسلمانوں کی چھٹی ہے بھی جمعے کی. مسلمانوں کی چھٹی جمعے کا دن، مسلمانوں کی چھٹی کا دن شروع سے چلا آ رہا ہے. کچھ سالوں پہلے کچھ حکمرانوں نے کیا کیا، پاکستان کے حکمرانوں نے جمعے کی چھٹی ختم کر کے اتوار کی چھٹی لگا دی. اب اتوار کی چھٹی جو ہے یہ مسلمانوں کی چھٹی نہیں ہوتی، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی چھٹی کا دن ہے. ان کا دن ہے، عبادت کا دن. مسلمانوں کے لیے چھٹی کا دن، عبادت کا دن، خوشی کا دن، ملنے ملانے کا دن وہ جمعے کا دن تھا. لیکن نقصان یہ ہوا کہ بازار بھی جمعے کو کھلتے ہیں، اسکول بھی جمعے کو کھلتے ہیں، اور سب چیزیں جمعے کو کھلنا شروع ہو گئی ہیں. تو اب جمعے کی چھٹی کا سلسلہ ختم. اب اتوار کے دن سب کچھ بند ہوتا ہے، تو اتوار کو سب ملتے ہیں، خاندانوں میں جانا آنا ہوتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، سب جگہوں پہ جاتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، بیٹھو، جمعے کا دن یہ مسلمانوں کے لیے ایک عمومی چھٹی کا دن تھا، خوشی کا دن تھا. چھٹی ہوتی تھی، سارے لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے، پھر سارے لوگ گھروں کو جاتے تھے اور دعوتیں ہوتی تھی. جمعے کے بعد سب کھانے کھاتے تھے. بھائی آج آپ بھی ہمارے گھر کھانا کھانا، آپ بھی ہمارے گھر کھانا کھانا، آپ بھی ہمارے گھر کھانا کھانا. جمعے کے دن جیسے اتوار کے دن ہوتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں دعوت میں جاتے ہیں نا اتوار کے دن، کسی کے گھر دعوت میں جاتے ہیں، کسی کے یہاں جاتے ہیں اتوار کے دن. یہ سارے کام جمعے کے دن ہوتے تھے پہلے، کیونکہ جمعہ چھٹی ہوتی تھی. جیسے اتوار کو اب چھٹی ہوتی ہے، ایسے پہلے جمعے کو چھٹی تھی. اور مسلمانوں کی چھٹی بھی جمعے کے ساتھ ہے، تاکہ جمعے کے دن چھٹی ہو، اچھے طریقے سے جمعے کی نماز ہو، نماز کے بعد سب ملیں، اس کے بعد سب مل جل کر کھانا کھائیں. آپس میں پورے ہفتے ملاقات نہیں ہوتی، تو جمعے کے دن ملاقات بھی ہو جائے. تو چھٹی جب ہوتی تھی اس سے زیادہ ملاقاتیں ہوتی تھیں. اب جب سے چھٹی ختم ہوئی ہیں تو ملاقاتیں کم ہو گئی ہیں، کیونکہ ابو آفس میں ہوتے ہیں، آفس کی مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں، ہے نا. اب سب کے آفس الگ الگ ہے تو سب کی مسجدیں بھی الگ الگ ہیں. مثال ہے 5 بھائی ہیں، پانچوں بھائی جاب کرتے ہیں، تو پانچوں کے آفس الگ الگ ہے، تو جمعے بھی الگ الگ. تو جمعے کے دن اب اتفاق ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم رہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی چھٹی کا دن وہ جمعے کا تھا جو ختم کر دیا. لیکن چھٹی ختم کرنے سے جمعے کی اہمیت اور فضیلت ختم ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی نے جو جمعے کی اہمیت اور فضیلت اور جمعے کے دن کا جو مقام اور مرتبہ رکھا ہے وہ کہیں ختم کر سکتا ہے؟ جس طرح جمعے کی نماز کے لیے آنے والوں کو ثواب ملتا ہے، ایسا ثواب کسی اور نماز میں مل سکتا ہے؟ یہ ثواب کوئی ختم کر سکتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جب مسجد آئے جاتے ہیں تیاری کے ساتھ، اچھے کپڑوں کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ، نہا دھو کر، سنو غور سے، ایسے لوگ نہا دھو کر، تیاری کے ساتھ، غسل کر کر، خوشبو لگا کر، کپڑے اچھے دھلے ہوئے پہن کر، ٹوپی صاف ستھری پہن کر جب کوئی مسجد آتا ہے تو حدیث کا مفہوم ہے وہ جتنے قدم رکھتا ہے مسجد تک، ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی رات کی نفل نمازوں کا تہجد کا ثواب. بتاؤ ذرا یہ فضیلت کوئی ختم کر سکتا ہے؟ جمعے کی چھٹی تو ختم کر دی، لیکن جمعے کی نماز کے لیے آج بھی جمعے کی چھٹی جب ختم ہو گئی ہے، اس دور میں بھی اگر کوئی جمعے کی نماز کے لیے اسی طرح تیاری کے ساتھ جائے گا، خوشبو لگائے گا، نہائے گا، کپڑے اچھے سے اچھے پہنے گا، دھلے ہوئے استری والے کپڑے پہنے گا، اور بہترین تیاری کے ساتھ جلدی مسجد جائے گا، امام صاحب سے قریب بیٹھے گا، بیان سنے گا، غور سے نماز اچھے طریقے سے پڑھے گا،
تو وہ جتنے قدم چل کر مسجد آئے، مثال ہے، آپ مجھے بتائیے کہ مسجد جانے میں کتنے قدم اٹھتے ہوں گے؟ اگر کسی کے گھر میں گھر سے لے کر مسجد تک ایک گلی کا راستہ ہے تو اس میں کتنے قدم اٹھیں گے بتاؤ؟ کبھی قدم گنے؟ کبھی قدم گنتی کریں، ایک قدم اٹھتا ہے، پھر دوسرا اٹھتا ہے، پھر دوسرا اٹھتا ہے، اس کو قدم کہتے ہیں۔ ایک پاؤں اٹھایا رکھا، دوسرا اٹھایا رکھا، پھر اس سے انسان آگے بڑھتا ہے نا، تو یہ قدم ہے۔ اس طرح کے کتنے سارے قدم مسجد جاتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ 100 قدم اگر اٹھ گئے تو 100 سال کی روزے کا ثواب۔ کوئی رکھ سکتا ہے 100 سال روزے؟ 1 مہینے کے روزے رمضان کے رکھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ 100 سال کے روزوں کا ثواب مل رہے ہیں ہر قدم پر 1 سال، 100 قدم پر 100 سال، ہر قدم پر 1 سال کی نفل نمازیں رات کو تہجد کی، 100 قدم پر 100 سال۔ یہ فضیلت کوئی ختم کر سکتے ہیں؟ یہ فضیلت آج بھی ہے۔ آج بھی جمعے کی نماز کے لیے جو اس طرح تیاری کے ساتھ جائے گا، تیار ہو کر آئے گا، نہا دھو کر آئے گا، خوشبو لگا کر آئے گا، خوشبو لگا کر آئے گا، فضل شایان فضل ابرار۔ تو آج کے دن بھی جو اس تیاری کے ساتھ، یعنی جمعے کی تیاری کرے گا آج کے دور میں بھی، کہ جب کہ جمعے کی چھٹی ختم ہو گئی ہے۔ پہلے ایک دور تھا کہ جمعے کے دن سارے بازار بند ہوتے تھے، صرف جمعے کی نماز کے لیے نمازی روڈوں پہ نظر آتے تھے۔ اتنا اچھا لگتا تھا، اتنا پیارا لگتا تھا، اتنا اچھا منظر لگتا تھا کہ ایک وہ زمانہ تھا۔ زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا، ہم نے تو وہ اچھے طریقے سے دیکھے، کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ جمعے کے دن بازار بھی بند، اسکول بھی بند، دکانیں بھی بند، بینک بھی بند، سب کچھ بند، صرف کیا کھلے ہوئے ہوتے تھے؟ اللہ کے گھر۔ کیا کھلے ہوئے ہوتے تھے؟ جمعے کے دن روڈوں پہ کوئی چلتا پھرتا نظر نہیں آتا تھا، جمعے کے دن روڈوں پہ کوئی چلتا پھرتا نظر نہیں آتا تھا، صرف نمازی ٹوپی والے سفید کپڑے والے نظر آتے تھے۔ کیونکہ جمعے کے دن عموماً لوگ کون سے کپڑے پہنتے ہیں؟ سفید کپڑے پہنتے ہیں، وائٹ کپڑے۔ عموماً جمعے کے دن نمازی جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ مسلمانوں میں شوق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کپڑا پسند تھا، سفید رنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ رنگ پسند تھا، تو مسلمانوں کو بھی ماشاءاللہ بہت سارے مسلمانوں کو یہی رنگ پسند ہے۔ تو جمعے کے دن جب چھٹی ہوتی تھی تو صرف جمعے کے دن کی نمازی دکھ رہے ہوتے تھے روڈوں پہ، اور ماشاءاللہ نمازی بھی دور دور سے کسی مسجد میں جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھائی ہم اس مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں۔ بھائی آپ وہاں جمعہ پڑھنے کیوں جاتے ہیں؟ بھائی چھٹی ہوتی ہے اس لیے ہم وہاں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، چھٹی کا دن ہے، اور نہ وہاں بیان بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو لوگ جمعے کے لیے جمعے کی بیان کی وجہ سے دور دور جمعے کی نماز پڑھنے جاتے تھے، کیونکہ چھٹی ہوتی تھی، روڈیں خالی ہوتے تھے، جمعے پڑھنے دور دور جاتے تھے لوگ۔ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے؟ بھائی میں بندوری ٹاؤن جاتا ہوں۔ بھائی کیوں؟ بھائی وہاں بیان بڑا اچھا ہوتا ہے، جمعے کی نماز بڑی اچھی ہوتی ہے، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔ بھائی آپ کہاں جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں؟ میں دارالعلوم کراچی جا رہا ہوں۔ کیوں؟ بھائی وہاں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جمعہ پڑھاتے ہیں۔ تو اس طرح لوگ جمعے کے دن پہلے جمعے کی نماز کے لیے دور دور جاتے تھے، شوق سے جاتے تھے، چھٹی ہوتی تھی۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر جمعے کی نماز کے لیے کوئی کہیں جانا چاہے تو جا نہیں سکتا۔ بیٹھیے بیٹا، پانی بعد میں بھی لینا۔ اب تو یہ ہے کہ اگر کوئی جمعے کی نماز کے لیے کہیں جانا چاہے جا سکتا ہے، اس کو آفس جانا ہے۔ اس کو کہاں جانا ہے؟ اس کو اپنے آفس جانا ہے۔ ہر ایک کو اپنے آفس جانا ہے، کسی کو اسکول جانا ہے، کسی کو بینک جانا ہے، کسی کو آفس جانا ہے، کسی کو دکان کھولنی صدر جانا ہے، تو وہ وہیں جائے گا، وہیں کہیں جمعہ پڑھے گا۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس جمعے کی نماز کی جو رونقیں تھیں وہ اب کم ہو گئی ہیں، لیکن آج بھی ہم اگر چاہیں تو ان رونقوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ کیسے کریں گے زندہ؟ کیسے کریں گے جمعے کی رونقوں کو زندہ؟ جب جمعے کی ہم اچھی تیاری کر کے آئیں گے۔ اچھی تیاری سے مراد کیا ہے؟ سیدھے بیٹھو، تیاری شروع میں سیدھے بیٹھو، نماز میں کیسے؟ اچھی تیاری سے مقصد ہی میرا یہ ہے کہ ہم اس جمعے کے دن کی رونقوں کو زندہ کرنا چاہیں اور جمعے کی برکتوں کو لوٹنا چاہیں، اور اللہ تعالیٰ اس جمعے کے دن جو رحمتیں اتارتے ہیں، برکتیں اتارتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے، تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ جمعے کی نماز کی تیاری اچھی ہو۔ نہانا جمعے کے دن لازم کر لو، جبکہ سنت ہے، آپ اس کو لازم سمجھو۔ اچھے کپڑے اور دھلے ہوئے کپڑے پہننا جمعے کے دن لازم سمجھو، ضرور پہنو۔ ناخن اور بال جمعے کے دن کاٹو، خوشبو اچھی سے اچھی لگا کر گھر سے آؤ۔ کیا جمعہ ہے؟ جمعے کی نماز پڑھی جائے گی۔
تو جتنا زیادہ ہم جمعے کی جب نماز کا اہتمام کریں گے، تیاری سے آئیں گے، اتنی جمعے کے دن کی رونقیں بحال ہو جائیں گی۔ دشمنان اسلام جمعے کے دن کی رونقوں کو ختم کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان کہیں جمع نہ ہو سکے، مسلمان کہیں جمع نہ ہو، مسلمان عبادت نہ کریں۔ تو ان کی کوشش تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں کوئی نہ آئے، مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہو جائیں، جمعے کے دن کا جو اجتماع تھا وہ ختم ہو جائے، یہ ان کی کوششیں ہیں۔ لیکن مسلمان جمعے کے اجتماع کی رونقوں کو ختم ہونے نہیں دیں گے۔ آپ لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ جب بھی آپ جمعے کا دن سنیں کہ کل جمعہ ہے، تو آپ کی تیاری جمعرات سے شروع ہو جانی چاہیے کہ جمعہ ہے۔ اچھے کپڑے پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خوشبو لگانا جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، غسل کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد آتی ہیں، اور پھر ان تیاریوں کے ساتھ آپ جمعے کی نماز کے لیے مسجد جائیں۔ اور پھر جمعے کے دن کی فضائل میں سے اور بھی چیزیں ہیں، درود شریف پڑھنا جمعے کے دن 1000 مرتبہ، سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ جمعے کے دن کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، جمعے کے دن عصر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ جمعے کی نماز کے آگے پیچھے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعے کی نماز سے پہلے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعے کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعے کے دن عصر کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اتنی ساری فضیلتیں ہیں جمعے کے دن کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو تاکہ جمعے کے دن کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں مل جائیں، کسی طرح محروم نہ رہ جائیں۔ تو یہ ساری باتیں سنانے کا اور ہر جمعرات کو جمعے کے فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعے کے دن کی اہمیت ہمارے دل میں دوبارہ سے زندہ ہو جائے، اور جمعے کی رونقیں ہم دوبارہ سے تازہ کر دیں، بحال کر دیں اپنے عمل سے۔ کس طرح کریں گے جمعے کی رونقوں کو بحال؟ بتائیے کیسے کریں گے جمعے کی رونقوں کو بحال؟ بتائیے اچھی تیاری کے ساتھ ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے، ایک ایک سنت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعے کے دن کی جتنی سنتیں ہیں وہ ساری سنتیں ہم زندہ کریں گے۔ خوشبو لگانا بھی ایک سنت ہے، جمعے کے دن کی غسل کرنا بھی ایک سنت ہے، اچھے اور دھلے ہوئے اور صاف کپڑے پہننا بھی جمعے کے دن کی سنت ہے، جلدی مسجد جانا بھی جمعے کے دن کی سنت ہے، مسجد جانے کے بعد بیان سننا، غور سے نماز پڑھنا، یہ بھی تو جمعے کے دن کی سنت ہے۔ تو جمعے کے دن کی رونقیں ہم بحال کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعے کی جتنی سنتیں ہیں وہ ساری ہم زندہ کریں، سب پر عمل کریں۔ درود شریف پڑھنا یہ تو بہت بڑا عمل ہے، جمعے کے دن کی خاص خصوصیت ہے درود شریف۔ سورہ کہف، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ اور سورہ یاسین، سورہ صافات، یہ ساری جمعے کی خصوصیات کے ساتھ۔ تو سارے بچے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔